رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ آخر اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا۔ کیا کبھی ہم نے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جیسی نعمت سے بخشا؟ اگر ہم اس کی نعمتوں کو گننا شروع کریں تو گنتے گنتے تھک جائیں گے، لیکن ہم اس کی نعمتیں گن نہ سکیں گے۔ لیکن پھر بھی ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں، اپنے رب کو یاد تک نہیں کرتے، اس کا شکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کا، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، انہیں بدلہ دیا جائے گا وہی جو انہوں نے اعمال کیے۔ کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ جھٹلانا کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک پڑھا ہے لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم میں اتنی ہمت نہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اسے اٹھا کے پڑھ لیں۔ باقی ہر کام کے لیے ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے میسج پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس کو پڑھیں اور جانیں اور اپنی زندگی میں اسے شامل کریں۔ تو اسی کو تو جھٹلانا کہتے ہیں۔ جھٹلانا اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں حکم دیا تم ان حکموں سے انکار کر کر اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارو، اس کو کہتے ہیں جھٹلانا۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ہم سے ملاقات کو جھٹلایا، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ہاں، کافروں نے جو اچھے عمل کیے دنیا کی زندگی میں، ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ جو کافر اچھے عمل کرتے ہیں ان کا کیا؟ اگر وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ پاک ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی دے دے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع ہی نہیں کیا۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنی کم زندگی کے بدلے میں اللہ پاک ہمیشہ کے لیے جہنم میں کیوں ڈال دیں گے؟ کوئی 20 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 30، 40، 50، یا کوئی اس سے کم یا کوئی اس سے زیادہ، تو اللہ پاک اتنی سی زندگی میں ہمیں جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ تو میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ اللہ پاک ٹھیک کریں گے، اور ان کا حق بھی یہ بنتا ہے کہ وہ ڈالیں۔ کیوں؟ اگر ہم نے پوری زندگی اپنے رب کو نہیں پہچانا تو پھر ہماری زندگی کا کیا فائدہ؟ وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہم اس تک نہیں پہنچے تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ پھر ہمارے لیے ہمیشہ کی جہنمی ہونی چاہیے۔ وہ رب جس نے تمہیں آنکھیں دیں، جب تم شیشہ دیکھتے ہو تو کیا کبھی تم نے اپنی آنکھوں پہ غور کیا؟ اگر وہ تم سے تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین لے تو تم ایک دن کے لیے یہ اندازہ لگاؤ، امیجن کرو کہ وہ تمہاری آنکھوں کی روشنی تم سے چھین لے تو تم کیسے جی پاؤ گے؟ کیا تم چل سکو گے؟ کیا تمہارے پورے دن کی روٹین ویسی ہو سکے گی جیسی اب ہے، روشنی کے ساتھ؟ اور اس روشنی کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں؟ غلط کاموں میں، شیطانی کاموں میں۔ اور ان آنکھوں پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے بنایا، اس کے بلیک لینس پہ غور کرو، اس کی گہرائی جانو، کتنی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی اسے بنانے میں۔ اور اگر ہم ان آنکھوں کا صحیح استعمال کر کر اس تک نہ پہنچے جس نے اسے بنایا ہے تو پھر اس کا رائٹ ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ ہم اس سے گناہ کریں اور گمراہی کی زندگی میں رہیں۔ یہ آنکھیں اس لیے تو نہیں دی تھی کہ ہم ایکٹرز بن جائیں، مرد ہمارے میک اپ کریں، ہمارے ہیئر کو چھوئیں۔ کیا اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تھا؟ یہ اس روشنی کا تم کیسے غلط فائدہ اٹھا رہی ہو؟ کیسے مزہ لے رہی ہو اس روشنی کا؟ یا مزہ لے رہے ہو کیسے؟ وہ روشنی دینے والا اگر تم سے یہ روشنی چھین لے تو پھر تم فلموں ڈراموں میں کیسے کام کر سکو گے؟ شکر ادا کرو کہ وہ تم سے تمہاری آنکھوں کی روشنی نہیں چھینتا، اس نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے۔ اور یہ مہلت کیوں دی ہوئی ہے؟ کس لیے؟ کہ تم پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ اور اگر تم اپنی پیدائش کو سوچو کہ اس نے تمہیں کیسے پیدا کیا، ماں باپ تو ایک سبب ہے، ماں باپ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے نہیں ہیں۔ تو ہم اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ان کے لیے۔
اور وہ ہمارے دل کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور وہ جس نے ہمیں بنایا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، تو اگر ہم بنانے والے تک نہ پہنچے تو کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ اگر ہم نے اس بنانے والے سے پیار اور محبت نہ کیا، اس کا حکم نہ مانا، تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ پھر اس کا رائٹ ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے، کیونکہ ہم نے اس تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے جانا ہی نہیں اپنے رب کو، پہچانا ہی نہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے گناہوں کی زندگی گزاریں۔ ان نعمتوں پہ اللہ کا شکر کرو، چونکہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا تو تم نے ان نعمتوں کا استعمال کہاں کیا؟ جو حق بات میں نے آپ تک پہنچائی، اللہ پاک اسے ہمارے دلوں میں اتارے، اور دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں نصیب فرمائے، اور جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔